السلام علیکم۔ آج میں پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں دوبارہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے دور میں یہ ایڈوانس زمانہ ہے اور بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کی عزت کو اتنی پرائرٹی نہیں دیتے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹاپک کو جتنا بھی سمجھایا جائے یا شیئر کیا جائے یا بچوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ جو بھی اچھا سلوک کرے گا وہ صرف اس لیے دوسرے پیرنٹس کے لیے فائدہ نہیں ہے، یہ اس بچے کے فائدے کی بات ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھی سنوارتا ہے اور دنیا کو بھی سنوارتا ہے، وہ اگر دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، خاص طور سے والدین کے ساتھ۔ تو میں اسی حوالے سے جو میں ایک ٹاپک پہلے بنا چکی ہوں اس بارے میں، اسی کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین سے اچھا سلوک ان اعمال میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، خدا کے نزدیک کون سا کام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا کام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث میں چند ان کاموں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے نزدیک بہت افضل ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بھی انہی افضل کاموں میں سے ہے۔ ایک اور روایت میں یہی بات یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں مگر چند مجبوریوں کی بنا پر معذور ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی کہ میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے توفیق مانگ کر ماں سے حسن سلوک کر اور اس کی خدمت کرتا رہے، تجھے حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمان نبوی ہے کہ والدین سے نیکی نماز، روزہ، صدقہ، حج، عمرہ اور راہ خدا میں جہاد سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسرے لوگوں کی عورتوں سے پرہیز کر کے پاک دامن رہو، ایسا کرنے سے تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ تم اپنے باپوں سے حسن سلوک کرو، ایسا کرنے سے تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اور جس شخص کے پاس اس کا اسلامی بھائی معذرت خواہی کے لیے آئے تو اس کی معذرت قبول کرے، خواہ وہ حق پر ہو یا نا حق پر۔ اگر ایسا نہ کیا یعنی معذرت قبول نہ کی تو وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مروان نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا اور وہ ذوالحلیفہ میں تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ دوسری جگہ پر ایک گھر میں مقیم تھی۔ جب وہ گھر سے نکلنے کا ارادہ فرماتے تو دروازے کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے، اماں جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتی۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جس طرح آپ نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا اور میری پرورش فرمائی۔ اور وہ فرماتی، اللہ تبارک تعالیٰ تم پر رحم فرمائے جیسا کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیکی کا سلوک کیا۔ پھر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس لوٹتے تو اسی طرح کہتے تھے۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ وہ شخص مروت میں کامل ہے جو والدین سے حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھتا ہے، اپنے بھائیوں کا احترام کرتا ہے، اہل و عیال سے اور خدام سے حسن سلوک رکھتا ہے، اور اپنے دین کی حفاظت اور مال کی اصلاح کرتا ہے، ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کرتا ہے، زبان کی نگرانی کرتا ہے، اپنے گھر میں جمع رہتا ہے، یعنی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، فضول لوگوں کی مجلس میں نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 چیزیں انسان کی سعادت میں شمار ہوتی ہیں: بیوی نیک ہو، اولاد فرما بردار ہو، دوست احباب نیک ہوں، رزق اپنے ہی شہر میں ہو۔ زندگی کا دار و مدار کہنے اور کرنے پر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرو، تو پھر اسے تسلیم کر کے اچھا سلوک کرنا ہی چاہیے۔ ماضی کو مت دیکھ، حال میں مگن ہو۔ ماضی میں اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آج ہی سے اس کا ازالہ شروع کر دو اور والدین کو راضی کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ دین اسلام نے والدین کے احترام کو اس حد تک ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ کسی کے والدین کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں، یعنی دوسروں کے والدین کی بھی عزت کی جائے اور انہیں بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہوگی، اس لیے ماں باپ کو گالی دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا، ہاں، آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یعنی اپنے باپ کو۔ یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اپنی ہی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ان چھوٹی سی باتوں کا مطلب بہت بڑا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ نئی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔